सिपारे का कुछ हिस्सा नमाज तरावी से क़बल और बाकी नमाज तरावी में मुकम्मल करना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, हमारे यहाँ अमेरिका में इफ्तारी के बाद 7:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कुरान मजीद की क्लास लगती है। फिर इसके बाद इशा की नमाज और बाद में नमाज तरावी अदा की जाती है और इफ्तारी के बाद कुरान मजीद की क्लास में कोई एक शख्स स्पीकर में कुरान मजीद पढ़ कर सुनाता है। प्लानिंग इस तरह की गई है कि इस क्लास में सिपारे के 12 सफ़ात पढ़कर मर्दों और औरतों को सुनाए जाते हैं और फिर बाकी 8 सफ़ात नमाज तरावी में पढ़कर रोज़ाना एक सिपारा मुकम्मल किया जाता है और सारा कुरान मजीद उसी तरह महीना के आखिर में मुकम्मल होता है। सवाल ये है कि क्या इस तरह कुरान मजीद की मजलिस क़ायम करना सुन्नत है या बिदात, और क्या कुरान मजीद नमाज तरावी में मुक़्तदियों पर पढ़ना अफसल है या इकट्ठे होकर मजलिस में। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। इस तरह की मजलिस में आप पर कोई हर्ज नहीं। आप लोगों में से किसी एक शख्स का कुरान मजीद की तिलावत करना और बाकी हज़रात का खामोशी के साथ सुनना मशरू अमर है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम ने इस पर अमल किया है। चुनांचे इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मुझ पर कुरान मजीद की तिलावत करो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके सामने पढ़ूँ हालांकि आप पर तो कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं चाहता हूँ कि अपने अलावा किसी और शख्स से कुरान मजीद की तिलावत सुनो। तो मैंने आपके सामने सूरतुन निसा पढ़ी और जब इस आयत पर पहुँचा, तो जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह लाएंगे तो क्या हाल होगा। सूरतुन निसा आयत नंबर 41। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बस अब इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो आपकी आँखों से आंसू जारी थे। सही बुखारी हदीस नंबर 4763, सही मुस्लिम हदीस नंबर 800। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, इस अज़ीमुश्शान माह मुबारक में मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते हुए कुरान मजीद पढ़ना और एक दूसरे को दिन रात सुनाना मशरू अमल है, क्योंकि हर साल रमज़ानुल मुबारक में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे और आखिरी साल उन्होंने रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का 2 बार दौर किया और फिर अल्लाह ताला का क़ुर्ब और किताबुल्लाह पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने और इससे मुस्तफ़ीद होने और इस पर अमल करने के लिए भी कुरान मजीद का दौर करना चाहिए और सलफ़ रहिमहुमुल्लाह का अमल भी यही रहा है। इसलिए अहले ईमान चाहे मर्द हो या औरत, वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहें और इस पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करते रहें और इसे समझें और इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए तफ़सीर और इल्मी कुतुब का मुताला करें। रेफ़रेंस के लिए देखिए मजमू फ़तावा शेख इब्न बाज़, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 319 और 320। और अफसल और बेहतर ये है कि कुरान मजीद की तिलावत के साथ कुरान मजीद के अहकाम की तालीम भी हो और इसके मानी और तर्जमा भी सीखे जाएं और तिलावत की गई आयात के साथ जब आप उसकी तफसीर का इजाफ़ा कर लें या कुछ आयात की तफसीर भी शामिल करें तो आप कई एक भलाइयों को जमा कर लेंगे, जैसा कि सुन्नत पर अमल और कुरान मजीद का एक दूसरे को पढ़ाना और सुनाना और मुसलमानों को इसकी तालीम देना और कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने में मुआवनत करना वगैरह शामिल हैं। और अगर पूरा कुरान मजीद नमाज तरावी में ख़त्म किया जाए तो ये वैसे ख़त्म करने से अफसल और बेहतर है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, क़िरात और उसकी तरगीब के मामले से नमाजी को वो कुछ हासिल होता है जो गैर नमाजी को हासिल नहीं होता, क्योंकि नमाज में कुरान मजीद की क़िरात करना नमाज से बाहर क़िरात करने से अफसल है और कुरान मजीद की क़िरात करने वाले कारी की जो फ़जीलत अहादीस में वारिद हुई है वो नमाजी को गैर नमाजी से ज़्यादा हासिल होती है। रेफ़रेंस के लिए देखिए फ़तावल कुबरा, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 297। और अगर लोगों के लिए नमाज में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करना मशक्क़त का बाइस हो तो आप दोनों हदीसों को जमा कर सकते हैं,
نماز سے قبل ایک دوسرے کو قرآن مجید سنانا اور باقی نماز میں پڑھنا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ سخی آپ رمضان المبارک میں اس وقت ہوتے جب آپ سے جبریل امین ملا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ کو رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرات میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3048، صحیح مسلم حدیث نمبر 2308۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، کیا جبریل امین علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کے دور سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید ختم کرنا افضل ہے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اس حدیث سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ باہم قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے، اور مومن کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرے جو اسے فائدہ اور نفع دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جبریل امین ہی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لایا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے مابین سفیر تھے۔ تو جبریل امین اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور اشیاء کا فائدہ دیتے تھے، قرآن مجید کے حروف کے اعتبار سے اور جو معانی اللہ تعالیٰ نے مراد لیے ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ تو جب انسان کسی ایسے شخص کے ساتھ قرآن مجید کو باہم پڑھے جو اسے قرآن مجید سمجھنے میں معاون ہو اور جو اس کے الفاظ کو درست کروائے، تو یہ امر مطلوب ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کو باہم پڑھا۔ اس سے یہ مقصود نہیں کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل تھے، لیکن جبریل امین تو وہ پیغام لانے والے تھے جو اللہ کی جانب سے تھا، اور جو پیغام قرآن اور اس کے الفاظ اور اس کے معانی کے اعتبار سے دیا ہوتا وہ لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام جبریل امین سے اس حیثیت سے مستفید ہوتے، نہ کہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انسانوں اور سب فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن باہم قرآن مجید پڑھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے لیے بہت خیر ہے، کیونکہ یہ اس شخصیت کے ساتھ باہم قرآن پڑھنا تھا جو اسے اللہ کے پاس سے لاتی رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے لاتا ہے اس سے مستفید ہوں۔ اور اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ رات میں باہم قرآن مجید پڑھنا دن میں پڑھنے سے افضل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ رات کے وقت قرآن مجید کا باہم پڑھنا دل و دماغ کو حاضر کرنے کے زیادہ قریب ہے، جو کہ دن کو کم ہوتا ہے، اور دن کے مقابلہ میں رات کو مستفید بھی زیادہ ہوا جاتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ باہم قرآن مجید پڑھنے کی مشروعیت اور یہ کہ یہ اعمال صالحہ میں شامل ہوتا ہے، چاہے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں بھی ہو، کیونکہ اس میں ہر ایک کو فائدہ ہے، چاہے 2 سے زائد افراد ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے مستفید ہوتا ہے اور اسے قرأت قرآن پر ابھارتا اور اس میں چستی پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اکیلا پڑھے تو چست نہ رہے بلکہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، لیکن جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر قرآن مجید کو باہم مل کر پڑھے تو یہ اس کے لیے زیادہ نشاط اور چستی کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم فائدے کا باعث بھی ہوگا، اور جو لفظ مشکل اور سمجھ نہ آئے اس میں وہ غور و خوض اور مطالعہ اور مذاکرہ کریں گے، تو یہ سب کچھ خیر عظیم ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھنا ممکن ہے کہ رمضان المبارک میں امام کی جانب سے جماعت میں پورا قرآن پڑھنا یہ بھی باہم قرآن مجید پڑھنے کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے سارے قرآن کا فائدہ ہے۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ اس امام کو پسند کرتے جو انہیں پورا قرآن مجید سنا کر ختم کرتا، اور یہ بھی سلف کا مکمل قرآن مجید سننے جیسے عمل جیسا ہی عمل ہے، لیکن یہ واجب نہیں، کیونکہ وہ قرأت میں تیزی اور جلدی کرے گا اور اس پر غور نہیں کرے گا، اور نہ ہی خشوع و خضوع اور اطمینان تلاش کرے گا، بلکہ اس کے سامنے مقصد قرآن مجید کو ختم کرنا ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 331 تا 333۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہ بھی دریافت کیا گیا،
بہت سے امام تراویح اور تہجد میں قرآن مجید ختم کرنے اور مقتدیوں کو سارا قرآن سنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ عمل اچھا اور بہتر ہے کہ امام ہر رات ایک سپارہ یا اس سے کم پڑھے، لیکن آخری عشرہ میں وہ زیادہ قرات کر لے تاکہ پورا اور کامل قرآن مجید ختم ہو سکے۔ یہ تو اس حالت میں ہے جب ایسا کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں باب باندھا ہے، جس میں انہوں نے سلف کا حال بیان کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ختم کرنے کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے مزید فائدہ کے حصول کے لیے اس باب کا مطالعہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 333 اور 334۔ مزید تفصیل اور فائدے کے لیے آپ سوال نمبر 46088 اور اسی طرح سوال نمبر 1505 اور اسی طرح 4039 کے جوابات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 50675۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔